اہل ایمان کی زندگی میں وہ لمحات جن لمحات میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو حرمین کی زیارت کے لیے جانے کی توفیق بخشتے ہیں، یقیناً وہ لمحات انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، خوش قسمتی کے لمحات ہوتے ہیں، حد سے زیادہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، ایک عجیب جذبے اور کیفیات کے لمحات ہوتے ہیں کہ انسان قدم بہ قدم، لمحہ بہ لمحہ، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے وطن سے اللہ تعالیٰ کے ان دو مقدس شہروں کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، اور جوں جوں سفر قریب آتا ہے اسی انداز سے انسان کے ایمان میں اور انسان کے تقوی میں، نیکی کے جذبے میں اور ان شہروں سے محبت کے جذبات میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کے جذبات میں اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے جذبات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول اور مکہ اور مدینہ کی محبتیں انسان کے سینے میں مچلنا شروع ہو جاتی، انسان کے دل میں ابھرنا شروع ہو جاتی، کیونکہ یہ وہ شہر ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت اور ایسا مقام بخشا ہے، اور اس فضیلت اور اس مقام کے ساتھ اتنی کشش ان کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ مومن کے دل کھینچے ہوئے اس طرف چلنا شروع کر دیتے، خاص کر شہر مدینہ شہر نبی ہے، اور یہ تمام بستیوں کا سردار ہے، مدینہ بقعہ نور ہے، اہل ایمان کے دل کا سرور ہے، اور دنیا کا محبوب ترین خطہ ہے، کائنات کا بہترین مرکز نگاہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دار الحجرت بھی ہے، جائے سکونت بھی ہے، اور آخری آرام گاہ بھی ہے۔ مدینہ میں چلنے والی ہوائیں اپنی پوری جوبن اور جوانی کے ساتھ، اپنی تازگی کے ساتھ، اپنی ٹھنڈک کے ساتھ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گنبد خضرا کا مسلسل طواف کر رہی ہیں، مسلسل طواف کر رہی ہیں۔ رحمت الہی لمحہ بہ لمحہ اس شہر کے اوپر، اس شہر کے رہنے والوں کے اوپر، مسجد نبوی کے اوپر، روضہ رسول کے اوپر لمحہ بہ لمحہ برستی رہتی ہے، برستی رہتی۔ یہی وہ تڑپ ہے، یہی وہ طلب ہے، یہی وہ جذبہ ہے کہ جس جذبے میں ایک مومن اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے
اللہ سے دعا کرتا ہے الہی مجھ کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، الہی مجھ کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ جوں 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 حجاج کرام اور حج کے مسافر مدینہ کی بستی کے قریب قریب ہوتے جاتے ہیں اور زبان کے اوپر درود و سلام کی صدائیں ہوتی ہیں، دل کے اندر محبت بھرے جذبات ہوتے ہیں، آنکھیں محبت بھرے جذبات سے نم ہوتی ہیں اور مدینہ کی ہواؤں کا اثر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور قیمتی یادوں سے مزین یہ اوقات زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر زبان سے بعض مرتبہ خود بخود یہ جملہ جاری ہو جاتا ہے کہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ میرا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ میرا نصیب آ رہا ہے۔ ان جذبات اور کیفیات سے ڈوبا ہوا حج کرنے والا حاجی حاجن مدینے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور دل کے اندر کے جذبات یوں ظاہر ہوتے ہیں اور یوں ایسے جملے زبان سے ظاہر ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ یہ محبت بھرے جذبات جب حجاج کرام اپنے سفر کی تکمیل میں ہوتے ہیں اور مکہ اور مدینہ کے قریب ہوتے ہیں، ہر حاجی ہر حاجن کے یہی جذبات ہوتے ہیں، ہر مومن ہر مومنہ کے یہی جذبات ہوتے ہیں۔ اور یہ جذبات کیوں نہ ہوں کہ اللہ نے ان دو شہروں کو جو مقام اور مرتبہ بخشا ہے، انسان دائیں کو دیکھ کے مدینہ کو دیکھتا ہے تو انسان کی زبان سے مدینہ کی برکتوں کے مقامات دے کر سبحان اللہ نکلتا ہے، سبحان اللہ نکلتا ہے۔ انسان مدینہ کی سرزمین سے ہٹ کر مکہ کی سرزمین کی طرف یوں دیکھتا ہے تو مکہ کی سرزمین اور ان کے بابرکت مقامات کو دیکھ کر انسان کی زبان سے خود اللہ کی توحید کا نغمہ اور ترانہ اور وظیفہ جاری ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک اپنا مقام بخشا ہے۔ اگر مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ جیسے ایسے بابرکت کو رکھا، ایسے بابرکت مقام کو اور گھر کو رکھا، تو مکہ میں بیت اللہ ہے اور مدینہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ میں کعبے کو رکھا، فرمایا ھدی للعالمین ہے، یہاں سے ہدایت کی کرنیں پھوٹی ہیں، ہدایت کا منبع اور ہدایت کا مرکز، ہدایت کی بنیاد مکہ میں رکھ دی۔ تو مدینہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کر بتا دیا کہ کعبہ ھدی للعالمین ہے اور مدینہ میں بسنے والی ذات رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ اسی طرح مکہ میں زمزم کے چشمے کو، ابلتے ہوئے چشمے کو، پانی کے چشمے کو جاری فرمایا اور ساتھ ہی فرما دیا اس پانی کے قطرے قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس پانی کے قطرے قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر نے دعا بھی سکھائی کہ جب بھی پانی پیو، آب زمزم پیو، تو زبان سے یہ کہا کرو
اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء۔ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے وسعت والے حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر بیماری کی شفا کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا سی۔ تو مکہ میں زمزم پیدا فرمایا، اس میں شفا رکھ دی۔ رحمت عالم نے فرمایا مکہ کے زمزم میں شفا ہے، لیکن میرے مدینے کی تو مٹی میں بھی شفا، میرے مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ لیکن یہاں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرنا چاہیے کہ مدینے کی مٹی کے کھانے میں شفا نہیں، لگانے میں شفا۔ کیونکہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو کھانے سے منع کر دیا، مٹی کو کھانے سے منع کر دیا۔ ہمارے پاکستان کے حجاج اس چیز کو نہیں سمجھتے، بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس مدینے کی مٹی میں شفا ہے تو کسی طرح مل جائے تو ہم کھا لیں۔ اگر کھانے کی اجازت ہوتی اور عام حجاج کرام کو دے دی جاتی تو باقی ملکوں کے حجاج کرام کرتے نہ کرتے، پاکستان کے حجاج کرام مدینہ میں کسی جگہ بھی مٹی نہ چھوڑتے، سارا مدینہ ہی کھا جاتے۔ کیونکہ ان کے جو ہاضمے ہیں نا، ان کے ہاضمے جو پاکستانیوں کے ہاضمے ہیں، دنیا میں کسی ملک کے لوگوں کے ہاضمے اتنے نہیں ہیں۔ یہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، یہ تو مدینہ کے پہاڑوں کو اور پتھروں کو اور کنکروں کو بھی چبا کے کھا جاتے۔ تو کھانے میں شفا نہیں، لگانے میں شفا ہے۔ زخم ہے اس کے اوپر لگائیں۔ حضور نے اپنے عمل سے ایک صحابی کے زخم تھا، چھالے تھے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد فرمایا بطحان، مدینے کی وادی، اس وادی کی تھوڑی سی مٹی لے کے آؤ، اور وہ مٹی لائے، پانی میں حل کر کے اس کے اوپر ایسے لگایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لگانے میں شفا ہے، اور جس طرح زمزم کے پینے میں شفا ہے، مدینے کی مٹی کے لگانے میں شفا۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے مدینہ میں تشریف لاتے تو سواری کے اوپر گرد و غبار جب اڑتا تھا اور چہرہ انور پر پڑتا تھا تو حضور جلدی سے اس گرد و غبار کو صاف نہیں کرتے تھے کہ ادھر سے گرد و غبار پڑ گیا، حضور نے نہیں، ایسا نہیں، کچھ دیر رہنے دیتے تھے، گرد و غبار چہرہ انور پر پڑا رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جنت المعلی رکھ دیا، قبرستان جنت المعلی رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جنت البقیع رکھ دیا۔ مکہ والوں کو بھی جنت حاصل، مدینہ والوں کو بھی جنت حاصل۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مقام طلوع آفتاب نبوت رکھا کہ یہاں سے دین اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر آفتاب رسالت اور ماہتاب رسالت کا سکونت رکھی، سکون رکھا، رہائش رکھی۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش بھی وہیں اور آخری آرام گاہ بھی مکہ میں۔ جب انسان حاجی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ عمرہ کرتا ہے اور 7 چکر طواف کے کرتا ہے، سائی میں 7 چکر لگاتا ہے تو عمرہ مکمل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں پہ کرم کیا اور مدینے جانے والوں پر کرم کیا، فرمایا تم 7 چکر نہ بھی لگاؤ اور سائی نہ بھی کرو، اتنا کر لو کہ میرے محبوب کی بنائی ہوئی مسجد میں فجر پڑھ لو، اور فجر پڑھنے کے بعد میرے محبوب کی سب سے پہلی مسجد قباء میں جا کے 2 نفل پڑھ لو، ادھر 2 فرض پڑھ لو، ادھر 2 نفل پڑھ لو،
ایک مقبول عمرے کا ثواب میں تمہیں دے دوں۔ اتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے عمرے کا ثواب، نفلی عمرے کا ثواب۔ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے دعائے خلیل سے پر امن بنا دیا، اور دعائے خلیل سے پر امن بھی بنایا، اور وافر مقدار میں پھلوں سے مزین کر کے دعائے خلیل کا اثر بھی دکھا دیا کہ دیکھیں دنیا کے ہر کونے کا پھل کھینچا ہوا آتا ہے، اور مارکیٹ پھلوں سے بھری پڑی، تازہ پھلوں سے بڑی پڑی ہے، امن بھی ہے، رزق بھی ہے۔ ادھر مدینہ میں محبوب کی دعاؤں سے مدینہ کے بازاروں کو اور مدینہ کی مساجد کو پر رونق بنا دی۔